بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ پاکستان مزدور چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں راؤ مسعود۔ میرے پیارے پاکستانیوں، عمران خان کے جو کیس لور جوڈیشری میں لگے ہوئے تھے اور جن کی اجرت میں فیصلے دیے گئے تھے، وہ انشاءاللہ ہائی کورٹ میں وہ بری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس بھی فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد عدت والا کیس بھی فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے، سائفر والا کیس بھی فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے اور القادر ٹرسٹ والا کیس بھی فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ میں جو نیب نے کیس بنایا ہے، عمران خان کبھی کرپشن نہیں کر سکتا، اس نے کبھی خواب میں بھی کرپشن نہیں کی، تو اس کے بارے میں کرپشن کا کیس کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ جس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ریسرچ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں گے، وہ بندہ اس معاملے میں کیسے کرپشن کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس جو نہایت ہی اجرت میں چلایا گیا اور اس کیس کے تحت عمران خان کو پہلی سزا ہوئی، اور جو جج تھے ہمایوں دلاور، انہوں نے بہت ہی نیگیٹو رول ادا کیا اور ایک غلام اور ایک دلال کا رول ادا کیا اور جلدی میں فیصلہ دے کر لندن فرار ہو گیا۔ اس کے بعد ابو الحسنات صاحب ہیں جو سائفر کیس سن رہے ہیں، وہ بھی ون سائیڈڈ سٹوری سن رہے ہیں۔ جو اصل مجرم ہیں اس کے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ، ان کو کٹہرے ملا نہیں رہے، اور جو بندہ سچا ہے اس کو کٹہرے ملا رہے ہیں۔ اور شاید محمود قریشی بھی سچا ہے اس معاملے میں کہ سائفر کا جو کاپی گم ہوئی ہے وہ وزارت خارجہ سے یعنی کہ مس پلیس ہوئی ہے، جو عمران خان کے اوپر تھوپی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عدت کا کیس ہے، کسی کی زندگی نجی زندگی کے بارے میں یہ پہلا کیس تھا کہ یہ لوگ اپنی کتنے یعنی اپنی ہاتھوں سے گرے ہوئے ہیں، بلو دی بیلٹ جا کر انہوں نے سیاست کی ہے۔ انشاءاللہ عمران خان و عدت کا کیس بھی بہت جلد یعنی کہ جیت جائے گا، اور باعزت طریقے سے انشاءاللہ رمضان کے آخری دن یا عید کے بعد انشاءاللہ عمران خان رہا ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ایک ایسی مہم چلے گی جس میں یہ تمام جو مینڈیٹ انہوں نے جو چوری کیا ہے اور 90 سے 95 قومی اسمبلی کی سیٹیں، وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ساری واپس ہوں گی، اور ان ڈمی وزیر اعظم کو اور ان کے ہینڈلروں کو شکست ہوگی۔ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بڑی مشکل سے سو موٹو ایکشن لیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنی پسند کا بینچ مقرر کر دیا ہے، اور اس بینچ میں کم از کم چیف جسٹس صاحب کو اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اور کیونکہ اس میں پہلے مشاورت میں شامل تھے جب تصدق جیلانی صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ تحریک انصاف کے وکلاء اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور ایک نیا بینچ تشکیل دینے میں زور دیں گے۔ جب ایک نیا بینچ تشکیل ہوگا، تمام جج جن کے اوپر کیس ہیں، جن کی ایلیگیشنز ہیں، جن کی شکایتیں ہیں، وہ سنی جائیں گے، اور تمام وہ خفیہ ادارے جو ہمیشہ خفیہ نام رکھتے ہیں اپنا، وہ انشاءاللہ ایکسپوز ہوں گے۔ اگر حق اور سچ نے فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ کے ججوں نے دلیری دکھائی اور ایمانداری سے فیصلہ دیا، رمضان کے مہینے کی کوئی شرم کا کوئی لاج رکھی، تو انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں آئے گا، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان اپنے ایک نئے ٹریک پر چلے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔